السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ پرے بابا پرے، ہاتھ لگانے کا نہیں، یہ آج ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے کس کو دھتکار دیا ہے، کیوں دھتکارا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے آج ایک بہت بڑا کام کر دیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجائیے۔ تو آج آپ نے بھی ویسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یعنی کہ گرین۔ آپ نے میرے چینل کے کمنٹس میں جا کے کچھ پڑھا تو نہیں ہے؟ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے مریم نواز شریف صاحبہ سے میچنگ کر لی ہے۔ تو دیکھیے گرین جو ہے ایک بڑا خوبصورت کلر ہے، بڑا ٹھنڈا کلر ہے، حب الوطنی والا کلر ہے۔ بہت شکریہ، بس کلر ہے کافی ہے، نیچر کا کلر ہے، اچھی بات ہے۔ اور جو بنیادی رنگ ان میں شامل ہے نا، ریڈ بلو گرین، RGB۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا RGB ریڈ گرین بلو۔ یار مریم نواز شریف صاحبہ کی حلف برداری، اس سے پہلے والا سین تھا جی، جب مریم بی بی جو ہیں یہ بن گئی وزیر اعلیٰ، تو لوگ مبارکباد دیتے ہیں۔ اب بندی وزیر اعلیٰ ہو، پھر نواز شریف کی بیٹی ہو، وزیر اعظم کی بھتیجی ہو، شریف خاندان کی کا چشم و چراغ ہوگی یا کی چشم و چراغ ہوگی؟ کا چشم و چراغ۔ اچھا، شریف خاندان کا چشم و چراغ ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا خاندان سیاسی نیچے، تو پھر اس میں آپ کو جو بھی مبارکباد دینے آئے گا وہ واری صدقے تو ہوگا۔ تو غلطی ہو گئی۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف، فرد وزیر اعلیٰ بنا ہے۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں کافی عرصہ رہی ہیں، تو انہیں تھا کہ یہ جس طرح سے ہم پاکستان تحریک انصاف میں گلے ملتے ہیں اور والہانہ ملتے ہیں، ایسا ہی یہاں پر بھی ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک جلسے کے موقع پر عظمیٰ کاردار صاحبہ کو یعنی کہ اگنور کیا تھا، ہاں نظر انداز کیا تھا، بالکل۔ اور اس کے بعد یہ آج والا واقعہ، یعنی ایک تو وہ آپ کی پارٹی میں ہے، یا تو پھر آپ انہیں پارٹی میں ہی نہ آنے دیں۔ احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک ٹھوکر راہ میں لگی ہو۔ آئے ہے، کیا بات ہے۔ تو عظمیٰ کاردار صاحبہ کو وہ ٹھوکر ایک جو تھی، جو نظر انداز کرنے والی تھی، وہ کافی نہیں تھی، تو یہ دوسری ٹھوکر لگی ہے۔ اور کیا مریم نواز شریف صاحبہ نہیں تھا ذرا سا ایک سیمی ہگ، ہلکا سا، یہی جو ہاتھ ملاتے نا، وہ ہاتھ ملائیے، یہ لوگ ایسے برائے نام ہاتھ ملاتے ہیں، بس اتنا سا، ہاں ایسے ہاتھ ملاتے، تو وہ ویسے ہی ہاتھ ملا رہی تھیں، ایسے ہی گلے مل رہی تھیں۔ لیکن عظمیٰ کاردار صاحبہ وہ گلے لگنا چاہتی تھی، تو مریم صاحبہ نے ان کو نا یوں کر کے ایسے کر کے ہٹایا، نہیں تو چھی گندا، وہ مطلب وہ نہیں تھا میرا سوٹ اور تم اس سوٹ پہ آ کے مجھ سے گلے ملو، تمہاری اوقات، تو وہ والی حالت تھی۔ بہرحال مجھے دیکھ کے ہنسی آ رہی تھی۔ اور عظمیٰ کاردار صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں بڑی قریب رہی ہیں۔ ریحام خان صاحبہ کی کتاب میں بھی، جس میں اکثریت سے باتیں جھوٹ ہیں، ان کا بھی تذکرہ تھا، اور یہ بھی مبینہ طور پہ الٹی سیدھی باتیں لکھتی رہی تھیں۔ تو ٹھیک ہے، کیا مریم نواز شریف صاحبہ کا رویہ ایسا ہی رہے گا عظمیٰ کاردار صاحبہ کے ساتھ؟ یار دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے کیا مریم نواز شریف صاحبہ کو بھینچ کے گلے ملتے ہوئے مریم اورنگزیب صاحبہ کو دیکھا ہے؟ دیکھا کسی کے ساتھ؟ بھینچ کے نہیں۔ اچھا، کیا آپ نے عظمیٰ بخاری کے ساتھ دیکھا ہے؟ یا اگر دیکھا بھی ہوگا تو غور اس لیے ثانیہ عاشق کے ساتھ دیکھا ہے؟ ان یوزول بات نہیں ہوگی۔ ثانیہ عاشق کے ساتھ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ہم نے تو ابھی دیکھا تھا ثانیہ عاشق ان کا گلاس اور ان کا بیگ اٹھا کر چل رہی تھی پیچھے۔ یہ ان لوگوں کا ہم نے حال دیکھا ہوا ہے نا، تو اب اس میں عظمیٰ کاردار صاحبہ جو ہیں وہ اتنا آگے بڑھ کے ملنا چاہیں، اب وہ ممکنہ طور پر ان تمام باتوں کے بعد سوشل میڈیا پر جو ہے نا، تم ہڈی لے لو، تمہیں اس کی ضرورت ہے، تم بھونکتے ہو، یہی کر رہی ہوں گی وہ۔ یہ انہوں نے کئی صحافیوں کے ساتھ پچھلے کچھ دنوں میں کیا جب وہ نظر انداز کرنے والی۔ مریم نواز والا یہ عمل فطری تھا؟ مریم نواز کی طرف سے فطری تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ایک اور چیز ہوتی ہے، جب آپ نے اتنا بڑے اوکیزن کے لیے آپ تیار ویار ہو گئے، کہیں سے ڈیزائنر آؤٹ فٹ لے کر آئی ہوں، تو جب کوئی گلے ملے گا نا تو وہ خواتین کا بڑا ٹھیک ٹھاک میک اپ ہوتا ہے۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ کے چہرے پر بھی ہوگا یقیناً، تو وہ نشانات پڑتے ہیں اس کے، بھینچ کے گلے والے ملنے میں، کندھے پہ سرور رکھنے میں، اس کے اچھے خاصے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے جو ڈریس تیار کروایا گیا تھا، وہ تو ایک عظمیٰ صاحبہ، عظمیٰ بخاری صاحبہ، اور اس کے علاوہ مریم اورنگزیب صاحبہ، دونوں کے درمیان ایک جنگ چل رہی تھی کہ کس کا جوڑا مریم نواز شریف صاحبہ پھر پہنیں گی۔ پھر مریم نواز شریف صاحبہ، اچھا، یہ حنا پرویز بٹ صاحبہ کا ڈپارٹمنٹ ہے، میں نے تو سنا ہے،
لیکن اگر ان دونوں میں مقابلہ تھا تو چلیں اچھی بات ہے کہ مقابلہ بڑھ گیا، مریم صاحبہ کے لیے چوائسیز بڑھ جائیں گی. لیکن بہرحال عظمیٰ صاحبہ کو، عظمیٰ کاردار صاحبہ کو اندازہ ہو گیا کہ کیا ہے ان کی حیثیت کیا ہے. اور یہ آپ کو مریم کا ریئیکشن وغیرہ نہیں ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے، شریف خاندان کا مائنڈ سیٹ ہے. حمزہ اتنا سا ہاتھ میں جاتے ہیں، شہباز شریف دور دور رکھ کے ملتے ہیں. آپ کو یاد ہے میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان سے جا رہے تھے تو احسن اقبال صاحب اس جو لفٹر تھا اس کے ذریعے وہ پھر جہاز کے دروازے تک جہاں پہنچایا گیا ایئر ایمبولینس تک، تو اس پہ کھڑے ہوئے تھے احسن اقبال. احسن اقبال گلے ملنا چاہتے تھے، میاں نواز شریف گلے نہیں ملے تھے. یعنی کیونکہ یہ بھی تھا نا کہ کووڈ کے دن ہیں اور یہ ہے اور طبیعت خراب ہے. لیکن یہی میاں نواز شریف صاحب جب لندن پہنچ گئے تھے 8-9 گھنٹے کے بعد تو گھر کے لوگوں سے سب سے دھڑا دھڑ گلے مل رہے تھے. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی زندگیاں ان کے ساتھ بتائی ہیں، لگائی ہیں. ان لوگوں سے ملنا ان کا اور آپس میں خاندان کے لوگوں سے ملنا، آپ کو زمین آسمان کا فرق ہے وہ نظر آتا ہے. تو باقاعدہ کارکنوں کو یہ اچھا یہ وہ نہیں ہے، عام آدمی نہیں ہے، یہ ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، ان کی اپنی اپنی جگہ اپنی ایک ویلیو ہے. لیکن ان کو ان کی اوقات میں رکھنا، یہ آپ کو یہ مائنڈ سیٹ نظر آیا. لیکن اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد عظمیٰ کاردار صاحبہ یا پھر مریم نواز شریف صاحبہ دونوں خاموش ہیں. دیکھیے عظمیٰ کاردار صاحب، مریم صاحبہ تو اس پہ شاید ہارڈلی بات کریں اور کہیں کہ ایم ای بنا دیا گیا. عظمیٰ صاحبہ کہیں گی وہ تو مجھ سے بہت اچھی طرح سے ملی، خود انہیں جھٹکا تھا. نہیں وہ کہیں گی انہوں نے مجھے جو ہے وہ یہ بتایا اور یوں کیا، اور وہ بتائیں گی کہ ایسا کچھ بھی نہیں، آپ لوگوں کا دماغ خراب ہے. یعنی آپ لوگ بلا وجہ کی بات بنانے، یہ کسی نے اے آئی بنایا. ہاں نہیں وہ ویڈیو کو ایکسیپٹ کر لیں گی، کہیں گی نہیں جو آپ کو لگ رہا ہے وہ ہمیں لگ رہا ہے ایسا ہوا نہیں، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ اس طرح کی باتیں کریں گی. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے فارم 45 نہیں فارم 45 سے پہلے ایک تصویر اور آئی جب ان کی حلف برداری ہوئی تھی مریم نواز شریف صاحبہ کی، تو مریم اورنگزیب صاحبہ میڈیا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. اچھا اب اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ کے بالکل ساتھ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام ہے نجم ولی خان. جی یہ صحافی ہیں، لاہور کا جو چینل ہے محسن نقوی کا اس پہ بھی یہ پروگرام کرتے ہیں نیوز نائٹ کے نام سے. آج کل غالباً یہ نیو نیوز کا ایک لاہور کا چینل ہے لاہور رنگ، اس پہ پروگرام کرتے ہیں، اخبار میں کالم وغیرہ بھی لکھتے ہیں. نجم ولی خان صاحب جو ہیں یہ 13 سے 18 کی حکومت میں شہباز شریف والی، اس میں یہ ڈی جی پی آر تھے ریلوے میں، ڈائریکٹریٹ جنرل آف پبلک ریلیشنز، اس کو ہیڈ کر رہے تھے ریلوے میں. تو ان کو جو شہباز شریف کی مسلسل تعریف ہے، نواز شریف کی تعریف ہے، ان کی حکومت کی تعریف ہے، اس کا یہ صلہ ملا کہ یہ اس نوکری پر آ گئے تھے. وہی شریف خاندان کا مزاج ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ شامی صاحب بزرگ ہیں، بری بات ہے، لیکن ان پر بھی الزام ہے نا کہ ایک پیٹرول پمپ شریف خاندان کی مدد سے ان کے ہاتھ آیا تھا. ان کے کچھ قریبی لوگ جو ہیں ان کو جو ان کی نوکریوں میں فیورز ملی تھی اس وجہ سے ملی تھی. تو میں نے بہت احتیاط سے بات کی. شامی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، استاد ہیں، وہ اس کی ان میں سے بعض باتوں کی تردید کر دیں گے، ہم بتا دیں گے. افتخار صاحب چیئرمین پی ایچ اے، ابصار عالم صاحب چیئرمین پیمرا، نجم فہد حسین کیبنٹ میں آ گئے، نجم سیٹھی صاحب وہ چیئرمین پی سی بی، پھر اس کے بعد پھر چیئرمین پی سی بی. تو یہ ایک بڑی لسٹ ہے. اور ایسے صحافی بڑے بڑے نام جو ان کا سوشل میڈیا، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا سوشل میڈیا وہ دیکھ کر یہ کر رہے تھے. قاسمی صاحب پی ٹی وی کے چیئرمین. تو انہوں نے بڑے کمالات دکھائے شریف خاندان نے، پھر صلہ بھی ملا ہے اور انہیں صلہ ملا ہے. تو نجم ولی خان صاحب جو ہیں یہ 2 روز پہلے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں تھے، سمینہ پاشا صاحبہ تھیں وہاں پہ، نصر اللہ ملک صاحب کا شو تھا، لیاقت شاہوانی بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پر نجم ولی خان صاحب کو یہ سمینہ پاشا صاحب نے کہا کہ ہم سوشل میڈیا پر زبان کی بات کر رہے ہیں، عام صارفین کی، لیکن نجم صاحب بیٹھے ہیں یہ خود بڑی بری زبان کا استعمال کرنے کا. بتائیں ایک ٹویٹ بتا دیں. اب اچھا اگر سمینہ نے کہا میں نے نکالے ہو نہیں آپ کے ٹویٹ، ورنہ میں نکال کے یہاں پر رکھتی. اگر نکالے بھی ہوتے تو نجم ولی خان کے ٹویٹ سمینہ تو نہیں بتا سکتی. یعنی نجم ولی خان جو ہے ہم نہیں بتا سکتے. میں نے آپ کو پڑھوائے، ہم نہیں بتا سکتے ان کے ٹویٹ. اور یہ تو کسی ایک صارف کو رپلائی تھا نا کہ تمہاری جو یعنی اتنی گھٹیا باتیں کہ تمہاری برتھ جو ہے وہ ان نیچرل ہے اور تم جو ہے وہ مطلب گھٹیا ترین، اور تمہارے منہ میں فضلہ وغیرہ یہ باتیں کی. پھر اس کے بعد عین غین کے الفاظ، کبھی عمران خان، کبھی بشرا بی بی، لچر ترین. پھر وہ یہ کہہ دیں گے میں نے تو یہ رپلائی کیا ہے، ٹویٹ تو نہیں. بشرا بی بی کے بارے میں تو لچر ترین گفتگو، گھٹیا ترین وہ انہوں نے کر رکھی ہے. اور ایسے کئی صحافی ہیں جو پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ گھٹیا ترین، گندی ترین زبان
وہ کرتے ہیں فحش استعمال کرتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے وہ یہ کہہ دیں گے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی کچھ صحافی بھی ایسی زبان استعمال کرتے ہیں. نہیں مطلب میں تو پوچھ رہا ہوں نا، ایک تو بتائیں کہ جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں پی ٹی آئی والے بھی، اور جو کرتے ہیں وہ اس لیول پہ کون کرتا ہے ذرا بتائیں. انہوں نے تو وہ جو صحافی ہیں ایک وقار ستی نام کے، انہوں نے وہ ویڈیو بنا دی تھی عمران خان پہ توہین مذہب کا الزام لگاتی ویڈیو. تو یہ کمالات ہم نے دیکھے. میں تو کہہ رہا ہوں اگر پی ٹی آئی والے کرتے ہیں تو ایک تو اول جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، اور جو کرتے ہیں ان میں سے اگر کوئی چیز سامنے ہمارے بھی آ جائے تو ہم کنڈیم نہیں کرتے نا، ایسی چیز کو کون درست کہے گا. لیکن یہ لوگ تو پھر اس زبان کو استعمال کرنے والوں کو ساتھ بٹھاتے ہیں، یہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ بڑا عجیب رویہ ہے. آپ بتائیں، آپ یہ جو اجلاس کے بارے میں، فارم 45 والے پاکستان تحریک انصاف والے جو کہ اندر نہیں جانے دیے گئے یا اندر جانے سے روک دیے گئے، اور انہوں نے پھر اعزازی یا پھر علامتی اجلاس بلایا، اور اجلاس میں انہوں نے حلف برداری کی تقریب بھی رکھی جو کہ بھی اپنے انداز سے ایک اعزازی ہی ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم اجلاس شروع کر رہے ہیں. دیکھیے یہ تمام لوگ جو ہیں، یہ فارم 45 پر جیتے ہوئے لوگ جن کا دعویٰ ہے، ان میں سے کچھ کے تو ہم نے فارم 45 دیکھ لیے. جیسے مہر شرافت ہے، انہوں نے کس کو ہرایا؟ مریم نواز شریف صاحبہ. مریم نواز شریف صاحبہ کو. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ چیف منسٹر بن گئی ہیں. ایک ایسی سیٹ جو کہیں سے بھی ان کی نہیں ہے، 900 کے قریب ووٹ ہیں لیکن بیٹھی ہوئی ہیں. تو اب یہ معاملہ آگے بڑھے گا. پاکستان تحریک انصاف والے 200 کے قریب فرق ہے جی، وہ مہر شرافت آگے ہیں. تو اب یہ معاملہ آگے بڑھے گا اور پاکستان تحریک انصاف والوں کو چاہیے کہ اس کو ڈھنگ سے لے کر آگے جائیں، کیونکہ اس کا نقصان اگر لے کر نہیں جائیں گے، احتجاج نہیں کریں گے، احتجاج کر لیا، اپنا کیس اچھا پریزنٹ کر دیا، اس ایشو کو جگائے رکھا، میڈیا پر ایشو بنائے رکھا، تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، ہمارا کیس لڑ رہے ہیں. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے میجورٹی میں اپنے فارم 45 کے مطابق رزلٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس سسٹم میں؟ آپ کو لگتا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں، مجھے تو بالکل نہیں لگتا نا. مطلب کیوں لگے لگتا ہے کوئی گنے چنے 2-4 لوگ ہوں گے. کیوں لگے گا؟ کس خوشی میں لگے گا؟ مطلب ہمارے ہاں پہلے ملا ہے انصاف، کیسے ملے گا؟ 2-4 بھی نہیں ہوں گے. مثال قائم کرنے کو 1-2 ہو سکتے ہیں، بس وہی ہو جائیں گے. باقی اس کے بعد ان تمام لوگوں کے جو جیتے تھے، ان کو فارم 45 مل گئے تھے، ان تمام لوگوں کے وہاں پر ہوا یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر ووٹوں کو دوبارہ کئی جگہوں پر تھیلے کھول کے ڈبل ٹرپل اسٹمپ کر کے ضائع کیا گیا ہے. اب اس کو بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ بھائی اس وقت تو آپ نے لکھ کر دیا تھا اتنے مسترد، اب اتنے مسترد کیسے؟ تو مصیبت ہے. جعلی کام کر رہے ہیں، جعلی کام کرنے میں آپ جھوٹ بولتے ہیں، اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں. تو یہ مصیبت ہے. ابھی یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.